تو آج کا ہمارا لیسن ہے قرآن کا پیغام، اور اس میں ہم چھٹا پیغام جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو تمہید میں آپ یہ سمجھیے کہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عرفان بھی انسان کو عطا کیا. ٹھیک ہے؟ اخلاق بھی اس کو سکھائے، صحیح غلط پہچاننے کا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر انبیاء اکرام بھی بھیجے جنہوں نے ان کو یاد دہانی کرائی، بشارت بھی دی اور ڈرایا بھی. تو پورا کا پورا دین جو ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ پورا کا پورا دین بنیادی طور پر جو ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے پورے مذہب کو، پورے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو پورا اسلام ہے، پورا دین ہے، 4 حصوں پر آپ سمجھ لیں وہ مشتمل ہے. اس میں پہلا حصہ ہے عبادات. ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، اپنے رب کو جان لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کی بندگی کرتے ہیں. یعنی اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے اپنی مشکلات کے لیے اس کو پکارتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو دین کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے عبادات. ٹھیک ہے؟ ہم عبادات میں، دین کے لیے عبادات کی طرف ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر آپ اگلا حصہ دیکھیں، دوسرا، تو دوسرا حصہ ہے آپ کے پاس پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا جو بدن ہے اسے آپ پاکیزہ رکھیں. اور تیسرے حصے میں اگر آپ جائیں تو وہاں آتا ہے کھانے پینے کی پاکیزگی. ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کی پاکیزگی، اس کو آپ خورونوش بھی کہتے ہیں کہ خورونوش جو ہے اس کو آپ پاکیزہ کھائیں، طیب چیزیں کھائیں اور ناپاک چیزیں نہیں کھائیں. اور چوتھی چیز ہے آپ کے اخلاقیات. یعنی پورا دین جو ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ عبادات. دوسرا حصہ ہے بدن کی پاکیزگی، اس میں آپ کا غسل، وضو، ٹھیک ہے، ناخن تراشنا، بال کاٹنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہے. تیسرا جو حصہ ہے دین کا وہ ہے خورونوش. خورونوش کا مطلب کھانے کی پاکیزگی، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور چوتھا جو حصہ ہے وہ اخلاقیات. اخلاقیات میں رہن سہن کا طریقہ، آداب، معاشرت، یہ سب چیزیں آ گئیں. یہ 4 چیزوں کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. جب بھی آپ دین اسٹڈی کر رہے ہوں گے، یا تو وہ عبادات ہوں گی، یا آپ اپنے بدن کی پاکیزگی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، یا آپ کھانے پینے کی پاکی اور ناپاکی کے بارے میں غور کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ اخلاقی قدریں اور اخلاقیات کو جو ہے اسٹڈی کر رہے ہیں. ان 4 چیزوں کا نام کیا ہے؟ آپ کا دین ہے. اچھا، اب یہ بات، یہ دین آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ دین تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. کیسے دیا ہے؟ 2 چیزوں سے دین آپ کو ملتا ہے، ایک قرآن اور ایک سنت. دین کہاں سے ملا ہے؟ قرآن سے ملا ہے اور سنت سے ملا ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا پیغام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا، اور وقتاً فوقتاً بھیجا. ٹھیک ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر جمع کیا، یا اس کو لوگوں کو سکھایا، جیسا تھا ویسا ہی سکھایا. ٹھیک ہے؟ تو
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا, جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا. پھر لوگوں نے اسے حفظ کر لیا, اور حفظ کر کے ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا چلا گیا. تو دین ہمیں قرآن سے ملتا ہے, اور قرآن ہمیں مسلسل تواتر کے ساتھ آج سے 1400 سال پہلے جو نازل ہوا تھا ویسے کا ویسے ہی, بغیر کسی رد و بدل کے, جو ترتیب خدا نے مقرر کی اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, وہ ویسے ہی کہ ویسے ہمارے پاس اگلی نسل میں منتقل ہوتا چلا گیا. یہ لکھ کر منتقل نہیں ہوا ہے, یاد رکھیے گا. لکھ کر منتقل ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا. یہ یاد کر کے منتقل ہوا ہے, یعنی ایک آدمی نے یاد کیا, اس نے دوسرے کو یاد کرا دیا, اس نے تیسرے کو, اگلی نسل میں حافظ پیدا ہوئے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حافظ پیدا ہوئے. پھر انہوں نے اگلی نسل کو سکھایا, تو وہ سینہ بسینہ قرآن جو ہے وہ حفظ ہوتا ہوا حفاظت کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا. تو یہ جو دین کی ساری باتیں یا تو آپ کو کہاں سے ملیں گی, قرآن سے, یا پھر کہاں سے ملیں گی, سنت سے. سنت کیا ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دین چلا آ رہا ہے اسے آپ کہتے ہیں سنت. یہ دین تو اس کا آغاز کہاں سے ہو گیا تھا, آدم علیہ السلام سے ہو گیا تھا. سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنی نسل کو اللہ کا پیغام پہنچایا. اس کے بعد نئے نبی آئے, اگلے نبی آئے, اگلے نبی آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین آدم علیہ السلام سے دینا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور مسلسل نبی کو, مسلسل جو نبی مختلف قوموں میں آتے گئے ان کو یہ دین دیتے چلے گئے. تو یہ جو دین انبیاء کرام سے چلا آ رہا ہے, اس کے طور طریقے, اس کی روایات, ٹھیک ہے, اس کے اعمال جو چلی آ رہی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں, سنت. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ خالی خولی بات نہیں ہے, بلکہ اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے ہم نے کس کو دیا تھا, ابراہیم کو دیا, اس سے پہلے نوح کو دیا, پھر اس کے بعد موسیٰ, عیسیٰ اور ان کو دیا. بڑے نام گنوائے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ دین تمہیں بھی اسی دین کی پیروی کرنی ہے. تو آج کی جو آیت ہمارے پاس ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 123, میں اس کا ترجمہ یہاں لکھ رہا ہوں, جو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں کوٹ کر رہے ہیں کہ جو دین ہے وہ قرآن سے بھی ہمیں ملا ہے, اور کہاں سے ملا ہے, اور سنت سے کیا مراد ہے, انبیاء اکرام سے جو دین چلا آ رہا ہے اس کی روایت جو چلی آ رہی ہے نسلاً بعد نسلاً, ایک نسل سے دوسری نسل میں, دوسری سے تیسری میں, تو وہ جو دین ہے اس دین کو آپ کیا کہتے ہیں, سنت. تو ہمیں یا تو وہاں سے ملا ہے دین, یا پھر کہاں سے ملا ہے, قرآن سے ملا ہے. اچھا, یہ آیت نمبر سورہ نحل ہے, اس کی آیت نمبر 123 ہے. میں اس کا ترجمہ پہلے یہاں لکھتا ہوں, پھر اس پہ ہم بات کریں گے. آپ بھی اس کو نوٹ کیجئے گا. آیت نمبر 123, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی
پیروی کرو. جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. ترجمہ ہے ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بھی اسی طریقے کو فالو کریں جو طریقہ ہم نے کس کو بتایا تھا؟ ابراہیم کو بتایا تھا. اس کا مطلب یہ، اس سے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو دین ہمیں ملا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کا طریقہ ہے، لیکن اس آیت کے اندر واضح طور پر لکھ دیا ہے، بتا دیا ہے کہ دین کا طریقہ تمہارے لیے بھی وہی ہے جو کس کے لیے تھا؟ ابراہیم کے لیے تھا. یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایسا نہیں تھا کہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا. یہ بات ذہن میں سب بچوں کو رکھنی چاہیے. قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ آخری کتاب ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دین اس سے پہلے بھی موجود تھا. کون سا دین؟ نماز بھی موجود تھی. آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے نماز موجود تھی، لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. ہاں، اس میں غلطیاں بہت ڈال دی تھیں. اسی طرح روزہ بھی تھا، اسی طرح حج بھی کرتے تھے لوگ. صحیح. زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی تھا. اخلاقیات کی بہت ساری باتیں لوگوں کے پاس تھیں. صحیح. وہ سب کہاں سے آئی تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو باتیں چلی آ رہی تھیں. ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، ٹھیک ہے، ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے. وہ سارے لوگ دین کی جو تبلیغ کر رہے تھے وہی تبلیغ سب لوگوں میں رائج تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ان کو بھی وہی ساری چیزیں دوبارہ سے صحیح کرنے کے، صحیح طریقے سے کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے. یعنی کچھ چیزیں جو ختم ہو گئی تھیں اس کو دوبارہ زندہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ چیزیں جو جن میں غلطی آ گئی تھی، جیسے روزے میں غلطی آ گئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ صرف اناج کا روزہ ہے. صحیح. پھل کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، لیکن گندم نہیں کھائیں گے. اس میں غلطی ڈال دی. کسی نے روزہ بنا تو لیا لیکن چپ کا روزہ رکھ لیا کہ کھائیں گے پیئیں گے سب کچھ، بات کچھ نہیں کریں گے. تو روزہ تو موجود تھا لیکن اس روزے میں لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ غلطیاں کر دی تھیں، تبدیلیاں کر دی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے طور پر، رسول کے طور پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقہ کار کو دوبارہ سے زندہ کیا. اس میں جو غلطیاں ہو گئی تھیں ان کو ٹھیک کیا. اس میں جو اضافہ کرنے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں کہا اضافہ کرو، اس میں اضافہ کیا. اور جن چیزوں کو ختم کرنا تھا ان چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. تو وہی طریقہ کار جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام کو مسلسل ملتا چلا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے کو نئے سرے سے زندہ کیا، جاری کیا. اس میں جو غلطیاں اور خامیاں تھیں وہ دور کی. اس طریقہ کار کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سنت. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو ہم کو جو دین ملا ہے، ہم نے آپ سے کہا تھا دین میں 4 باتیں ہیں. کون کون سی؟ پہلی بات دین میں ہے عبادات،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب کیا عبادات ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی. ٹھیک ہے، آپ کا غسل ختم ہو گیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کرنا ہے. پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، یہ بھی، اس کو بھی سیکھنا، یہ بھی دین ہے. یہ قرآن میں بھی اس کے تذکرے ہوں گے اور سنت سے بھی آپ کو اس کے تذکرے ملیں گے. صحیح ہے. بعض تذکرے قرآن میں واضح نہیں ہیں، اس لیے واضح نہیں ہیں کہ وہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اس کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس نہیں کی. جیسے نماز پڑھی جا رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ کہہ دیا کہ نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو. کیسے پڑھو، کیسے کرو، سب پڑھتے تھے، سب کو پتا تھا کیسے پڑھتے ہیں. جیسے میں آپ سے آج کہوں کہ یہ پیسے لو، صدر چلے جاؤ، ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا میں پوری تفصیل بتاؤں گا؟ یہاں سے گھر سے باہر نکلنا، پہلے سیدھے ہاتھ پہ جانا، وہاں ایک بس اسٹاپ ملے گا، اس بس اسٹاپ پہ کھڑے ہونا، پھر گاڑی آئے گی، فلانے نمبر کی گاڑی میں بیٹھنا. صحیح ہے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتاؤں گا؟ اس لیے کہ آپ اس سے واقف ہیں. اب اگر میں کسی کتاب میں یہ لکھ دوں کہ میں نے ایک لڑکے کو پیسے دے کے کہا صدر چلے جاؤ، اور 400 سال کے بعد وہ کتاب کوئی پڑھے اور پڑھ کے یہ کہے کہ اس میں طریقہ تو لکھا ہی نہیں ہے کہ کیسے جائیں صدر، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس زمانے میں وہ طریقہ نہیں ہوگا، لیکن جس زمانے میں بات کہی گئی ہے اس زمانے میں یہ بات سب کو پتا تھی کہ صدر کیسے جاتے ہیں. اسی طرح قرآن کے اندر جو باتیں بالکل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، وہ باتیں تھیں جو پہلے سے سنت میں موجود تھی یا رائج تھی لوگوں کے پاس. ان کو پتا تھا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. جس چیز میں تردد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا. جیسے شراب لوگ پیا کرتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں، ٹھیک ہے، جب ہم یہ چاہتے ہیں اور دین کو سیکھنے کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، تو ہمیں دین کے دو ماخذ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ دین ہمیں کہاں سے ملا ہے. ایک تو کہاں سے ملا ہے؟ قرآن سے، اور ایک کہاں سے ملا ہے؟ سنت سے. بے شمار باتیں جو قرآن کے اندر تفصیل سے بیان نہیں کی گئی ہیں، وہ کہاں بیان کی گئی ہیں؟ سنت یا طریقہ کار میں موجود ہے، جو نسلاً بعد نسلاً ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہیں وہ 4 چیزیں جو ہمیں دین کے معاملے میں سیکھنی ہے. ایک بات اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے ذہن میں نہ رکھنے سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ دین کا مقصد کیا ہے. صحیح ہے، اکثر لوگ آپ کو کتابوں میں بھی پڑھنے کو ملے گا اور اکثر لوگوں کی تقریروں میں بھی یہ بات سننے کو ملے گی کہ دین کا مقصد کوئی حکومت قائم کرنا ہے یا کوئی نظام قائم کرنا ہے. ذہن میں رکھیے، دین کا مقصد یہ نہیں ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور نبیوں کو دیکھیں اور رسولوں کی سیرت پر غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کا بنیادی مقصد پاکیزگی اختیار کرنا. صحیح ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم سب مل جائیں اور مل کے بولیں چلو اب مسلمان ہو گئے، اب سب کو ڈنڈا لے کے مارتے ہیں اور پورے ملک کے اوپر قبضہ کر کے اس پہ دین قائم کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ حکومت بنا لیں، آپ نظام قائم کریں، آپ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں. دین کا بنیادی مقصد ہے کہ پاکیزگی اختیار کریں. آپ دیکھیے عبادات کے پیچھے بھی یہی عنصر ہے. ہر عبادت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے پیچھے دونوں باتیں ملیں گی. پاکیزگی ملے گی، اندرونی بھی، اور باطنی پاکیزگی بھی اور ظاہری پاکیزگی بھی. تو جب آپ دین کے اس پورے مقصد کو سامنے رکھ کر دین کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو واضح ہوں گی. آپ کو جہاد کا کانسیپٹ بھی صحیح سمجھ میں آئے گا، آپ کو نفاق کا کانسیپٹ بھی صحیح سمجھ میں آئے گا، آپ کو عبادات کے تصورات بھی ٹھیک طریقے سے سمجھنا آسان ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو حلال اور حرام کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ دین کا بنیادی مقصد پاکیزگی اختیار کرنا ہے. صحیح ہے، یعنی ہم کو یہ احساس ہو جائے
کہ پاکیزگی کیا ہے، اور ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ آلودگی یا غلاظت کیا ہے. ٹھیک ہے، دین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے اور غلاظت کیا ہے. اچھا، اور پاکیزگی کو ہم نشوونما دیں، اس کو بڑھائیں اپنی زندگی میں، اور غلاظت کو ہم کم کریں یا آلودگی کو ہم کم کریں. یہ دین کا بنیادی مقصد ہے. مسلسل ہم پاکیزگی بڑھا رہے ہوں اپنے اچھا، پاکیزگی دونوں طرح کی، ایک ظاہری پاکیزگی بھی اور ایک باطنی پاکیزگی بھی. ظاہری پاکیزگی تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، نہا لیا، دھو لیا، صفائی ستھرائی، لباس پاک ہونا. ٹھیک ہے، غسل ختم ہو گیا تو غسل کر لیا، وضو ختم ہو گیا تو وضو کر لیا. اور ایک ہوتی ہے باطنی پاکیزگی. باطنی پاکیزگی کا مطلب آپ کے اندر جو ہے وہ محبت کرنے کا جذبہ ہے، ایمان ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی آپ کرتے ہیں، اخلاق آپ کے بہت اچھے ہیں، آپ صلح جو ہیں، لڑاکو نہیں ہیں، آپ غیبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر آپ کی باطنی پاکیزگی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ظاہری آلودگی کیا ہے؟ نجاست، گندگی لگ گئی، یہ ظاہری ناپاکی ہے. باطنی ناپاکی کیا ہے؟ تکبر، غرور، نفرت، غصہ، بدلے کی آگ، یہ سب کیا ہے؟ باطنی غلاظت ہے. تو دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکیزگی کو سمجھ لیں اور آلودگی کو سمجھ لیں، اور پاکیزگی کو اختیار کر کے اسے نشوونما دینے لگیں، روز بروز بڑھائیں، اور آلودگی اور غلاظت کو سمجھ کے اپنی زندگی سے روز بروز اسے کم کریں، چاہے وہ ظاہری ہو اور چاہے وہ باطنی ہو. یہ ہے دین کا بنیادی مقصد. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے، اس جنت کے دروازے پہ لکھا ہے یہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. تو یہاں دنیا میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے ہر وقت کہ آیا ہم پاکیزگی اختیار کرنے کے قابل ہو گئے یا نہیں ہو گئے. جو اس دنیا میں پاکیزگی کو اختیار کر لے گا اور پاکیزہ ہو جائے گا، جو تزکیہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں تزکیہ، یعنی ہم نے جو دین بھیجا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تاکہ تمہارا تزکیہ ہو. تزکیہ کا مطلب تاکہ تم پاکیزہ ہو اندرونی اور بیرونی طور پر. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کر لے گا اور اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گا، وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جائے گا. اور جو پاکیزگی اختیار نہیں کرے گا، غلاظت میں رہے گا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو، تو اس کا حساب جو ہے وہ پھر دوزخ میں اس کو آگ جلا کر اس کی اس غلاظت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا یا اس کو بھسم کر دیا جائے گا. وہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہوگا. تو یہ ذہن میں ہمیں یہ بات رہے کہ دین کا مقصد پاکیزگی ہے. ہم پاکیزگی میں اپنے آپ کو بڑھائیں. ہم میں سے ہر بچہ، ہم میں سے ہر اسٹوڈنٹ، ہر فرد آج دیکھے کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر دیکھے اپنے آپ کو کہ کیا اس میں پاکیزگی بڑھ رہی ہے. صحیح. مثال کے طور پر آپ روز نہیں نہاتے، صحیح ہے، تو آپ کو جیسے ہی علم ہوا کہ بھئی دین کا تو مقصد یہ ہے کہ ہم پاکیزہ رہیں، تو اب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں. روز نہانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. ٹھیک ہے. صفائی ستھرائی کے معاملات کے اندر حساس ہو جائیں، بے حس نہ ہو. آپ کے کپڑوں پہ دھبا لگا ہوا ہے، آپ اس معاملے میں بالکل انجان نہ بنیں، بلکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ کپڑے پہ دھبا لگا ہوا ہے. آپ کا یہ احساس روز بروز بڑھے. پاکیزگی کا، ظاہری پاکیزگی کا احساس بھی اور باطنی پاکیزگی کا احساس بھی روز بروز آپ بڑھائیے. ہر اسٹوڈنٹ کوشش کرے کہ وہ دن بدن پاکیزگی کی طرف جا رہا ہو، اور اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین کے سارے اصولوں کو فالو کرنے کی کوشش کرے. اس کا پہلا تو جو سبجیکٹ ہے وہ عبادت ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو دیکھیے عبادت آپ کو دونوں طرح سے مدد کرتا ہے. پاکیزگی بھی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اور غلاظت سے بھی آپ کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی عبادت تو نماز ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک دن میں 5 بار تو آپ کو وضو ہی کرنا ہوگا، 5 بار منہ ہاتھ دھونا. ٹھیک ہے. دیکھیے کتنی زبردست بات ہوگی، پاکیزگی کا درجہ حاصل ہو گیا. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ
आपके कपड़े पाक हों। तो आप चलते फिरते, भागते दौड़ते, खेलते कूदते इस बात का ख्याल रखेंगे कि मेरे कपड़े नापाक ना हो जाएं, उस पर नजासत नहीं लग जाए, उस पर गंदगी नहीं लग जाए। सही है। तो ये नमाज आपको ये तरबियत दे रहा है ना कि आपकी बैरूनी आपको सफाई सुथराई के लिए आमादा कर रही है नमाज, और आपको लिबास पाक रखने की तरफ मुतवज्जो कर रही है नमाज। अच्छा, फिर आप खड़े हो गए जाके नमाज के लिए, और नमाज के लिए खड़े होकर आपने कहा अल्लाहु अकबर, तो आपने पहले ही ऐलान कर दिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। यहाँ से अब आपकी जो बातिनी पाकीज़गी ये शुरू हो गई। बातिनी गलाजत में सबसे जो बड़ी गलाजत है वो है तकब्बुर, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं कुछ हूँ। ठीक है, नमाज के अंदर जब आप खड़े होते हैं तो ये तकब्बुर आपके अंदर से नमाज क्या करती है, ख़त्म करती है, जो आपको बार बार याद दिलाती है कि आप बड़े नहीं हैं, बड़ा कौन है, अल्लाह ताला बड़ा है। फिर आप झुकते हैं उसके सामने, इस कदर झुकते हैं कि अपनी पेशानी जो है वो ज़मीन पे रख के, नाक ज़मीन पे रगड़ के इस बात का इजहार और इकरार करते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सबसे बड़ी ज़ात आपकी है, हुक्म आपका चलता है, आप जो है वो इस पूरी कायनात के मालिक और खालिक हैं। ये एहसास जब आप दिन में 5 बार आपके अंदर पैदा होता है तो आपकी अंदरूनी जो बीमारी है तकब्बुर, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, इबादत अगर आप करते हैं तो इबादत भी आपको पाकीज़ा बनाने में आपकी मदद करती है। इसी तरह आप रोज़ा रखें, रोज़े के अंदर भी बहुत सारी आपको जो है वो पाकीज़गी हासिल होती है, बैरूनी पाकीज़गी भी हासिल होती है, और उसके साथ साथ बातिनी पाकीज़गी भी आपके अंदर हासिल होती है। ठीक है, आपका गुस्सा ख़त्म होता है। रोज़े से आपके अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, सेक्स है, जो जिन्स परस्ती है, इसमें कमी आती है। अगर आप रोज़े की फ़िलासफ़ी पर गौर करें तो आप हैरान होंगे कि रोज़ा अल्लाह ताला ने दिया आपको इसलिए है कि उससे आपके अंदर ये जो शहवत परस्ती होती है, जिन्स परस्ती होती है, इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बीमारी या जो गलाजत आपके अंदर है, ये रोज़े से जो है अल्लाह ताला कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़ाहिरी तौर पर भी उसके अंदर पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, आप नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने आप को पाक साफ रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी आप, ठीक है, जिस मिसाल के तौर पर आप सदका दे रहे हैं, पैसे ज़कात दे रहे हैं, तो ज़कात के अंदर पाकीज़गी दोनों तरह की है, ज़ाहिरी पाकीज़गी भी है और बातिनी पाकीज़गी भी। बातिनी पाकीज़गी है कि आपके अंदर जो हिर्स है, माल की जो मोहब्बत है, आपको माल की मोहब्बत अगर आपके अंदर आ जाए तो फिर आप दुनिया और इंसानों की मोहब्बत निकल जाती है, और हिर्स आता है, और ज़्यादा कमा लूँ, और ज़्यादा कमा लूँ, और ज़्यादा कमा लूँ। तो आदमी फिर क्या करता है, ज़्यादा कमाने की हिर्स में अमाल से भी जाता है, अखलाक से भी जाता है, लड़ाई झगड़े पे भी आमादा हो जाता है, मुनाफा कमाने के चक्कर में। तो ज़कात का जो एलिमेंट है, जब आप उस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ज़कात भी आपको आपकी ये जो अंदरूनी बीमारी है, हिर्स, माल की हिर्स और इसराफ का मतलब ये है कि बस मैं खूब पैसे खर्च करूं, इससे आपको बचाकर वो खुदा तरसी, इंसानों की मोहब्बत, इंसानों से हमदर्दी और माल खर्च करने पर आपको आमादा करता है। किसी भी इबादत पर जब आप गौर करेंगे ना तो आप हैरान होंगे कि इस इबादत के यही दो मकासद, एक ही मकसद है, ज़ाहिरी पाकीज़गी और बातिनी पाकीज़गी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए, दूसरा हिस्सा था, पहला हिस्सा क्या था, इबादत। दूसरा हिस्सा हमने क्या बताया था आपको, बदन की सफाई। ठीक है, तो बदन की सफाई के भी अहकामात हैं। उसके बाद तीसरा हिस्सा क्या था, खुरोनोश, यानी जब आप कोई चीज़ खाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना है कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो पाकीज़ा है या वो नापाक है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, ये बात सुन लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये बात इंसान की फितरत को बता दी गई है कि क्या चीज़ उसे खानी है और क्या चीज़ उसे नहीं खानी है। सही है, आप अपने अंदर से पूछेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं, ये तो नहीं खाने की चीज़ है, हाँ ये तो खाने की चीज़ है। क्या कुत्ते का गोश्त खाने की चीज़ है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दरिंदा है। शेर का गोश्त खा सकते हैं आप, दरिंदे हैं। समझ में आ रही बात आपको? क्या आप चील का गोश्त खा सकते हैं? दरिंदे हैं। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए कि हमारे अंदर ये एहसास उजागर है कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। सही है। अच्छा, जिस चीज़ में शक होता है बास चीज़ में, जैसे हमने सूअर की मिसाल आपको पिछली दफ़ा भी दी थी, तो उसके बारे में ये समझ नहीं आता कि इसको खाया जाए या नहीं खाया जाए, क्योंकि उसका एक तरीका ये है कि वो भी घास फूस खाता है
اور کبھی کبھی وہ شکار کر کے بھی جانوروں کو کھاتا ہے. تو کہیں وہ ہمیں درندہ نظر آتا ہے اور کہیں ہمیں وہ چرند نظر آتا ہے. جب انسان پھنس جاتا ہے کہ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اسے کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے یہ بات انسان کو سکھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات سکھا دی کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں لکھا کہیں پہ بھی کہ شیر کا گوشت کھانا حرام ہے, یہ نہیں لکھا کہ چیل کوے کا گوشت کھانا حرام ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ لسٹ نہیں بنا کے دے رہے آپ کو کہ اس کا گوشت کھاؤ اس کا گوشت نہیں کھاؤ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ صرف اس چیز کے بارے میں آپ کی وضاحت کر رہے ہیں جو آپ خود نہیں سمجھ پاتے. جو آپ خود سمجھ پاتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. غلاظت تو ہم نہیں کھاتے, غلاظت کھانا حرام ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہوگا, یہ انسان کو خود پتا ہے. جہاں انسان شک میں مبتلا ہوگا, جس جگہ پہ انسان تردد میں مبتلا ہوگا, تردد کا مطلب اس کو سمجھ نہیں آئے گا, وہاں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. جیسے شراب ہے, انگور ہے, انگور کھاؤ کتنے مزے کے ہوتے ہیں, فائدہ بھی دیتے ہیں. اسی انگور کو آپ کیا کر لو, سینتھیسس کر کے کسی پروسیس سے گزار کے شراب بنا لو. تو اب لوگ اسی طرح کی مثالیں دیتے ہیں, انگور کا ہی تو پانی ہے یہ, لیکن وہ شراب ہے پی لیتے ہیں. یہاں پر آدمی سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کے پینے سے فائدہ ہے یا اس کے پینے سے نقصان ہے, کیونکہ بے شمار لوگ یہ کہیں گے اس کا تو فائدہ ہے, لیکن کیونکہ آپ نے اس کو شراب میں کنورٹ کیا, اس سے نشہ بھی کریٹ ہو گیا ہے. تو نشہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں, بعض لوگ یہ بھی بولیں گے نشہ بھی صحیح ہے, اس سے آدمی کو سکون ملتا ہے, اس طرح کی باتیں. اب جہاں آدمی سمجھ نہیں پا رہا, تو جہاں آدمی سمجھ نہیں پاتا, انسان کو سمجھ نہیں آتی بات کہ اسے یہ چیز کھانی ہے یہ چیز نہیں کھانی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں نہیں بتاتے کہ قرآن میں آپ بولو بھیا شیر کا گوشت کھانا حلال ہے حرام ہے, قرآن میں دیکھتے ہیں. اس کو قرآن میں دیکھنے کی ضرورت اس لیے کہ آپ کے نفس کے اندر, آپ کی فطرت کے اندر یہ ودیت ہوا ہوا ہے کہ شیر کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ وہ درندہ ہے. ہم اگر اس کا گوشت کھائیں گے تو ہم بھی کیا بن جائیں گے, درندے بن جائیں گے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو جس جگہ پر انسان تردد کا شکار ہوتا ہے, جس جگہ پہ انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں پاتا, فیصلہ نہیں کر پاتا, وہاں قرآن اور وہاں سنت اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو کھانے پینے کے پاکیزگی یہ بھی دین کا موضوع ہے. یاد رکھنا یہ دین کا موضوع ہے. آپ ہر چیز نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا ہر چیز کھا لو آنکھ بند کر کے, نہیں. یہ معاملہ پکڑ کا ہے, یہ معاملہ حساب کتاب کا ہے کہ حلال کھائیں گے تو چھوٹ جائیں گے اور اگر حرام کھائیں گے تو پکڑے جائیں گے. یہ دین ہے. یہ آپ کی ثوابدید کا اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے کھا لیں جو چاہے نہیں کھائیں. نہیں, اگر آپ حرام کھائیں گے تو خدا کے سامنے اس کی پکڑ ہے, آپ پاکیزگی ہوئے گی نہیں. سیدھی سیدھی بات. حرام کھانے سے نہ آپ کا ظاہر پاکیزہ ہوگا اور نہ آپ کا باطن پاکیزہ ہوگا. خون چاٹنا بھی حرام ہے, ذہن میں رکھ لیں آپ. خون چاٹنا حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, شراب حرام ہے, اور وہ ذبیحہ حرام ہے. ذبیحہ کا مطلب وہ جانور جس کو آپ نے ذبح کیا لیکن اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا. یعنی ہم نے بکری کاٹی, اللہ کے نام پہ نہیں کاٹی, کسی اور کا نام لے کے کاٹی. مرغی کاٹی, کسی اور کا نام لے کے کاٹی, تو اب وہ ذبیحہ حرام ہو. اگرچہ کہ مرغی حلال ہے, اگرچہ کہ بکرا حلال ہے, لیکن کیونکہ جب اس کو ذبح کیا گیا تھا تو کس نام سے کاٹا تھا, کسی اور کا نام پڑا تھا. اللہ اکبر کہنے کی وجہ کچھ اور پڑا تھا, تو اب سمجھ لیجیے یہ حرام ہو گیا. یہ معاملہ یہ ہے کہ جان کسی کی لینا انسان کے لیے حرام ہے. آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے, لیکن اگر آپ جان لے رہے ہیں اور خدا کی طرف توجہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کی جان میں تیری اجازت سے لے رہا ہوں گوشت کھانے کی خاطر, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر, یہ دراصل آپ کیا لے رہے ہوتے ہیں, خدا سے اس جان کی حرمت کی اجازت لیتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے حرام ہے اس کی جان لینا, لیکن مجھے غذا کی ضرورت ہے اس لیے میں اسے کھانا چاہتا ہوں اور تیرے نام سے اسے قربان کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن اگر کسی اور کا نام لے کے آپ ذبح کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے حرام ہو جائے گی. تو 4 چیزیں باضابطہ حرام ہیں. نمبر 1
सूअर का गोश्त हराम है। नंबर 2, खून हराम है, खून नहीं चाट सकते आप। समझ में आ रही बात? अक्सर लोगों को हमने देखा है कि वो ऊंट कटता है तो उसके खून को जिस्म पे भी लगाते हैं और बाद लोग उसको चाट भी लेते हैं। ये हराम काम है, नंबर 1। नंबर 2, शराब हराम है, ठीक है। और नंबर 3, किसी अल्लाह के नाम के सिवा किसी दूसरे के नाम का ज़बीहा अगर है तो वो फिर आपके लिए क्या है? हराम है। तो खुरोनोश जब हम कहते हैं, तीसरा ऑप्शन खुरोनोश, खाने पीने के अंदर पाकीज़गी को इख्तियार करना, तो इसे कहा जाता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए हलाल हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए हराम है। और चौथी चीज़ आपके पास है अखलाकियात, सही है। तो ये जो पूरा का पूरा दीन है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अखलाकियात में आपके रहन सहन का तरीका, लोगों के साथ मेल जोल का तरीका, माँ बाप के साथ रहने का तरीका, मियाँ और बीवी के एक दूसरे के साथ हुकूक, बच्चों के और वालिदैन के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, तिजारत आप कैसे करोगे उसका तरीक़ेकार, इस सब को आप क्या कहते हैं? अखलाकियात, सही है। दीन में अखलाकियात भी आप सीखते हैं। दीन का ज़्यादा मकसद बड़ा यही है कि आपको अखलाकियात सिखाए जाएं, आपको रहने सहने के तरीक़े के बारे में समझाया जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक इंसानी माशरा डेवलप कर सकें। इसी के अंदर तलाक भी आ जाता है, मतलब घर कैसे बनेगा, कैसे ख़त्म होगा, सही है। बच्चों की जो पैदाइश होगी वो कैसे, उनकी तरबियत कैसे होगी, वो किसके ज़िम्मे होंगे, घरेलू निज़ाम कैसे डेवलप होगा, ये सारी बातें किस में आ जाती हैं? अखलाकियात में आ जाती हैं, सही। शरीयत और अखलाकियात दोनों मिल जाते हैं आपको। यहाँ उसूल और ज़ाब्ते, विरासत, मिसाल के तौर पर ये कि बाप मर गया तो पीछे क्या लड़ाई होगी, जायदाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सारे तरीक़ेकार जो है वो दीन हमें इसके बारे में वजाहत से बातें बताता है, ठीक है। और हमें ये सारी बातें सीखनी होती हैं। ये सारी बातें हम कहाँ से सीखते हैं? 2 जगह से सीखते हैं, एक कुरान और एक सुन्नत, ठीक है। और याद रखिएगा, कुरान दीन की पहली किताब नहीं है, कुरान दीन की आखिरी किताब है। इसमें खुलासा है चीज़ों का, तफसीलात नहीं है। तफसीलात इससे पहले बिखरी हुई हैं। हमें कुरान का मुताला भी करने की ज़रूरत है, और अगर हमें मौका मिले तो हम तौरेत को भी पढ़ें, हमें मौका मिले तो हम ज़बूर को भी पढ़ें, इंजील को भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन उसकी हर बात को हतमी ना माने, इसलिए कि उसमें रद्द-बदल किया गया है, ठीक है। उसकी वही बात हतमी माने जिस बात पर कुरान जो है वो मोहर लगा देता है। आपको पता कुरान फुरकान भी है और महीमन भी है, हमने पढ़ा ये लफ्ज़, यानी कुरान में जो है वो पुरानी किताबों का महाफिज बनाकर भेजा गया है। तो पुरानी किताब में जो गलतियां हो गई हैं उसकी निशानदेही कौन कर देता है? कुरान कर देता है। तो दीन हमें इन 2 जगहों से मिला है, इसलिए हमें जब भी दीन समझने की ज़रूरत पेश आए तो हम इन 2 जगहों से राब्ता करें, एक कुरान से और एक सुन्नत से।